نام خوف و رجا، امید و بیم، یعنی انسان ایسی زندگی گزارے کہ امید بھی رہے اور خوف بھی رہے، نہ نا امید ہونے پائے کہ مایوس ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے مایوس کے بارے میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں، جو انسان رحمت خدا سے مایوس ہو جائے اس کا نام ہے ضال، گمراہ، اس کا نام ہے کافر۔ وما یقنط من رحمت رب الا الضالون، اللہ کے رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں، بیٹھ گئے۔ تو رحمت خدا سے مایوسی کا نام ہے ضلالت و گمراہی، اور رحمت خدا سے مایوسی کا دوسرا نام ہے کفر۔ کیوں؟ خدایا رحمت سے مایوسی کا نام کفر کیوں ہو گیا؟ کہ سوچو اس سے بڑا کفر کیا ہے کہ تم اپنے گناہ کو میری رحمت سے بڑا سمجھ رہے ہو۔ اللہ، جو انسان اپنے عمل کو، اپنے گناہ کو، اپنی برائی کو رحمت خدا سے بڑا سمجھ لے وہ کافر نہیں تو کیا مسلمان ہوگا؟ ذرا خبردار کبھی یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ کوئی گناہ ہماری رحمت سے بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں انسان کو یہ امید پیدا ہوئی کہ کوئی بھی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، بالآخر رحمت خدا بہت بڑی ہے، وہیں سے دوسری طرف پھر آواز آئی مگر ہمارے عذاب کو بھول نہ جانا۔ اس لیے یہ دنیا کا معاملہ نہیں، یہ معیشت کا معاملہ ہے، اور معیشت کا ایک ہی فیصلہ، لمن الملک اليوم۔ روز قیامت جب یہ آواز بلند ہوگی کہ بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے، آج کس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو جواب کیا ہے؟ للہ الواحد القہار، رحمان و رحیم نہیں، وہ وہاں تھا، وہ دنیا میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جیسے محشر آیا قدرت کی نگاہ بدل گئی۔ للہ الواحد القہار، خدا قہار کے ہاتھ میں قیامت کا اقتدار ہے، قیامت کا اختیار ہے، لہذا قہر خدا بھی نگاہ میں رہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک درمیانی مرحلہ ہے، ہر لمحے، ہر لحظے، ہر آن پروردگار عالم نے انسان کے سامنے یہ ایک نازک راستہ رکھا ہے۔ اگر ذرا غور کریں گے انشاءاللہ، رات کو جا کے بستر پر لیٹ کے سوچئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ صراط کے بارے میں آپ سنتے ہیں بعض سے زیادہ، یہاں تو پڑھا ہوگا نا صراط، تو وہاں جہنم پر پل بنایا گیا ہے جہاں سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا، اگر گزر گئے تو گئے اور اگر نہیں تو گئے تو گئے۔ ہاں، اس کے بارے میں کیسا راستہ؟ بعض سے زیادہ باری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیزاب سے زیادہ گرم، یہ دنیا پہ لکھا ہوا ہے اور کسی نے اپنے پاس نہیں لکھ دیا ہے۔ ہاں، یہی روایتیں ہیں، معصومین کے ارشادات ہیں جن کو ان لفظوں میں دہرایا گیا ہے۔ اگر آپ گھر جائیں آج 5-10 منٹ کا وقت نکالے، تنہائی میں سوچیں کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی کہ جہاں کسی وقت بھی انسان نہ مایوس ہونے پائے نہ مطمئن ہونے پائے۔ جیسے اپنے گناہ کو یاد کر کے یہ سوچنے کا ارادہ کیا کہ بہرحال پروردگار رحمان و رحیم ہے، انشاءاللہ معاف کر دے گا، ویسے ادھر سے آواز آئی جہنم بھول نہ جانا، اور جیسے جہنم یاد آیا خدایا اب کیا ہوگا، ویسی آواز آئی خبردار رحمت کو بھول نہ جانا۔ اگر آپ ان دونوں کو نگاہ میں رکھ کے 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ سوچیں گے تو ان دونوں کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اتنا باریک راستہ تیار ہوگا جو بعض سے باریک یا اس سے کہیں زیادہ باریک ہوگا، تو سمجھ ہی میں نہیں آتا آدمی کے۔ یہ باریکی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر وہ کون سی حالت ہوگی انسان کے اندر، وہ کون سی کیفیت ہوگی جس کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہوں، نہ رحمت جانے پائے نہ عذاب جانے پائے، یہ خیال بھی رہے وہ خیال بھی رہے، ذرا ادھر جھکنا چاہتے ہیں رحمت کی طرف تو تھوڑی آزادی ملے گناہ کرنے کی، ادھر سے عذاب آواز دے رہا ہے کہاں جا رہے ہو، جیسے ادھر مڑے عذاب کی طرف، یعنی اب جہنم میں جانے کا وقت آیا رحمت نے آواز دی کہاں جا رہے ہو۔ نہیں، میرے الفاظ آپ غور نہ کریں، آپ واقعا جائیں اور چلیے اب تو سلسلہ ختم ہی ہو رہا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کے سوچیں کہ وہ انسان جو زندگی ایسی گزارے گا وہ زندگی کیسی ہوگی، اس انسان کے اندر کون سی حالت ہوگی، یعنی ایک لمحے کے لیے نہ قرار ہے نہ بے قراری، نہ سکون ہے نہ اضطراب۔ جیسی رحمت نے سکون دینا تھا عذاب نے اضطراب پیدا کر دیا، جیسے عذاب نے مضطرب کرنا چاہا رحمت نے مطمئن کر دیا۔ یہ کون سی کیفیت ہوگی جس سے انسان زندگی گزارے گا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہمارے آپ کے سمجھنے کی بات یہی علامت ہے مومن کی زندگی کی، خدایا ہم کب مومن بنیں گے جو ہم یہ نقطہ سمجھ سکیں کہ وہ راستہ جو تیرے عذاب اور رحمت کے بیچ سے گزرتا ہے وہ راستہ کتنا باریک ہے۔
جہاں خوف بھی ہے، رجا بھی ہے، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے یہ۔ اور اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے تو بات آ ہی گئی ہے، تو یہیں پر بات کو مکمل کر دوں۔ ان دونوں کے درمیان راستہ کیسے بنتا ہے؟ پورے اسلام کے سارے تعلیمات کا خلاصہ انہی دو باتوں میں ہے کہ انسان کے دماغ سے نہ رحمت جانے پائے نہ عذاب جانے پائے۔ اب کیا کیفیت بنے گی وہ تو آپ بنائیے گا، لیکن نہ عذاب جانے پائے نہ رحمت جانے پائے۔ رحمت کا خیال آئے تو عذاب کا خیال ساتھ لے کے آئے، عذاب کا خیال آئے تو رحمت کا خیال ساتھ لے کے آئے۔ اس کو مزید آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ مولا نے کیا فرمایا، جو کوئی سارے قرآن میں جو سنتے ہیں روزانہ، جو سارے قرآن میں وہ سورہ حم میں ہے یا نہیں؟ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، سورہ حم میں ہے۔ تو سورہ حم میں کیا ہے اسے ہی پڑھ لیا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سورہ حم بہترین نقشہ ہے خوف و رجا کا، سورہ حم بہترین نقشہ ہے امید اور خوف کا۔ آئیے سورہ حم کو بانٹ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ امید کا راستہ ہے۔ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ جیسے رحمان اور رحیم سن کے مطمئن ہونا چاہتے تھے ویسے آواز آئی مالک یوم الدین، ہوشیار وہ قیامت کا دن کا مالک بھی ہے۔ ابھی رحمت مطمئن نہیں بنا پائی تھی کہ یوم الدین روز قیامت ہے، پھر لرزہ برانداز کر دیا، پھر خوف زدہ کر دیا۔ یہ ایک طرف کا حصہ ہے، ابتدائی حصہ دیکھ لیا۔ اب آخر میں آئیے صراط الذین انعمت علیہم، جیسے نعمتوں کا ذکر سنا ویسے مطمئن ہو کہ کچھ ایسے بندے بھی ہیں الحمدللہ جن کو خدا کی نعمت ہے، ویسی آواز ہے مگر ہوشیار، کچھ ایسے بھی ہیں جن پر غضب نازل ہوتا ہے۔ توجہ کی، رحمت کے ساتھ قیامت کا خیال، نعمت کے ساتھ غضب کا خیال، ادھر کی دونوں باتیں ادھر دونوں باتیں، درمیان میں ایک آیت رہ گئی تھی، اسے خدا نے دونوں کا مرکب بنا دیا۔ جب بندگی کا خیال آیا تو لرزنے لگے، جب مدد مانگنے کا خیال آیا امیدیں پیدا ہونے لگی۔ اس طرح محمد و آل محمد۔